بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 930 ہے، 930، اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 96، 97 اور 98، 96، 97 and 98۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْبِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ، حضرت موسیٰ کو بھی آیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، اور سلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا، تو انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون، اور نہیں تھا فرعون کا حکم، برشید، بھلائی والا، یقدم، وہ آگے آگے ہوگا، قومہ، اپنی قوم کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فاوردہم، پھر انہیں جا داخل کرے گا، النار، آگ میں، وبئس، اور برا ہے، الورد، وہ گھاٹ، المورود، جس پر وہ لائے جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ دوسری بات، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے۔ تیسری بات، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ چوتھی بات، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا۔ پانچویں بات، اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا۔ چھٹویں بات، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔ بزرگان محترم، سورہ ہود میں جہاں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور ان تمام کی اقوام کا ذکر ہے، وہی جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور زمانے کے ظالم و جابر و گھمنڈی بادشاہ فرعون کا ذکر بھی موجود ہے۔ سورہ اعراف، سورۃ الشعراء، سورہ طٰہٰ، سورہ قصص اور سورہ مومن میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیاں اور روشن دلائل دے کر بھیجی۔ آیات یعنی نشانیوں سے وہ 9 نشانیاں مراد ہیں جو نشانیاں بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیات سے مراد تورات ہے، جس میں شریعت کے احکامات موجود ہیں اور وہ مساوی شریعت موجود ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیات سے مراد وہ 9 نشانیاں ہیں جو معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ عصا کا معجزہ، ہاتھ کا معجزہ، طوفان کا معجزہ، ٹڈی کا معجزہ، جوؤں کا معجزہ، مینڈک کا معجزہ، اور خون کا معجزہ، پھلوں اور جانوں میں کمی کا معجزہ، سمندر میں راستے کے بن جانے کا معجزہ۔ یہ 9 نشانیاں ایسی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی کی واضح دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کی جانب بھیجا گیا، اس کی وضاحت یہاں کی جا رہی ہے کہ الی فرعون وملئہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب بھیجے جانے کی بات کہی گئی۔ ثم بعثنا من بعده موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بس انہوں نے ان آیتوں کے ساتھ ظلم کیا۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیے، اس نے سرکشی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراصل پوری قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم میں ان کے سردار ہی اصل ہوتے ہیں۔ اگر قوم کے سردار کسی بات کو مان لیتے ہیں تو قوم کے دوسرے افراد خود بخود اس بات کو تسلیم کر ہی لیتے ہیں۔ اور قوم کے عام لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جس راستے پر ہیں
ہمیں بھی اسی راستے پر ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ سرداروں سے خطاب کریں تاکہ وہ سردار ہدایت قبول کر لیں، تاکہ عوام بھی ان کی وجہ سے راہ راست پر آ جائیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق بات بتلائی اور توحید کی دعوت دی تو فاتبعوا امر فرعون، تو ان لوگوں نے فرعون کی بات کی اتباع کی، یعنی فرعون کے سرداروں نے فرعون کے طریقے کی اتباع کی اور گمراہی اور سرکشی کے اس میدان میں فرعون کے مسلک اور طریقے کو پسند کیا۔ اور جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان سرداروں نے بھی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑا، ان سرداروں نے بھی وہی کردار اختیار کیا۔ فرعون کے بارے میں یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ امر فرعون برشید، اور فرعون کی بات صحیح نہیں تھی، یعنی فرعون کا طریقہ، اس کا منہج اور اس کا جو طریقہ، اس کا جو زندگی کا اسلوب تھا وہ معقول نہیں تھا، درست نہیں تھا۔ فرعون کے طریقہ زندگی میں رشد و ہدایت نہیں تھی بلکہ جہالت اور گمراہی اور سرکشی تھی۔ اس کی طریقہ زندگی میں انا، غرور، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ فرعون کے طریقہ زندگی اسی میں تھی، اور اس کی زندگی میں کفر اور سرکشی، ظلم، بربریت، فساد اور بگاڑ تھا۔ قیامت کے دن فرعون کا کیا حال ہوگا وہ یوں بیان کیا گیا کہ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر وہ ان کو دوزخ میں اتارے گا۔ دنیا میں لوگوں نے فرعون کو اپنا قائد، رہنما اور رہبر تسلیم کیا اور اپنے آگے رکھا۔ جب دنیا میں فرعون کو آگے رکھا گیا تو قوم اور قوم پیچھے رہی، تو قیامت کے دن بھی فرعون اپنی قوم کا قائد بنے رہے گا۔ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے کو آگے آگے لے کر چلے گا اور خود بھی دوزخ میں جائے گا اور اپنی قوم کو بھی دوزخ میں اتارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس دوزخ سے حفاظت فرمائے، ان عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جن عذابوں میں گزری ہوئی قومیں گرفتار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔